بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج کی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی کس رنگ کی تھی اور کہاں کہاں سے لی گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا یا سجدہ کر دیا، ابلیس سجدہ کرنے سے کیوں انکاری ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں کہاں رکھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ رنگ کی زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک رنگ رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور اس خاک کو مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بحران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک حضرت آدم علیہ السلام بغیر جان کے بغیر دل کے وہاں پہ پڑے رہے۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی جائے تو تمام مخلوق پر ان کا ظہور ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو جا، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ جب روح کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ سر مبارک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچی تھی بدن خاکی تھا جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، یعنی انسان ہے جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے الحمدللہ اس کریم ذات نے آگے سے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمکم اللہ۔ تو سب سے اول یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت و عظمت پر بٹھایا، اور فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھایا ہے وہ ہم سے خدا سے زیادہ نزدیک، زیادہ عزیز نہ ہوگا۔ وہ ہم جو بارگاہ الہی میں دن رات عبادت کرتے ہیں، ہمارا علم بھی اس سے زیادہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اعلام کر کے حکم کیا فرشتوں سے کہ ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو خبر آئی کہ انہیں ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور جب وہی نام فرشتوں سے پوچھے گئے تو وہ عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے پاک ہے تو، اور نہیں علم ہمارے مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائک کے اعظام کو جو آدم کے تخت کے گردا گرد صف باندھے ہوئے تھے، مودب کھڑے تھے، حکم کیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں اگر آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر رہ گیا۔ وہ پہلے فرشتہ تھا، پھر اس کو فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں رہنے کی اجازت دی گئی جہاں پہ وہ خوش و خرم رہنے لگے۔